حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ اس بچے کو، وہ بھی بچپن کا عالم تھا، بچپن میں حضور نے دعا فرمائی تھی، اللہ اس بچے کو دین کی تفقہ عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں حضرت علقمہ ہیں، اور حضرت علقمہ یہ صحابی رسول ہے۔ حضرت علقمہ کے شاگردوں میں حضرت حماد بن سلیمان ہیں، حماد بن سلیمان کے شاگردوں میں سید الاولیاء امام الفقہا حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اٹھا کر دیکھو، دنیا کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کرو، 3 حصوں پر فقہ حنفی رائج ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور کی دعا کی برکت تھی۔ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیض تھا، حضور کی دعا کی برکت تھی۔ آج بھی پوری دنیا پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو فیض ہے وہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے حضور نے دعا فرما دی، اللہ عبداللہ بن عباس کے علم میں برکت عطا فرما، ان دین کی تفقہ سمجھ نصیب فرما۔ آپ پوری تفاسیر اٹھا کر کھول کر دیکھو، جہاں حضرات مفسرین بحث کرتے ہیں علم پر، وہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کو بڑا معتبر مانا جاتا ہے۔ کیوں ہے؟ چاہے وہ اردو کے تفاسیر ہو، چاہے وہ عربی کے تفاسیر ہو، کوئی بھی قرآن کی تفسیر ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو بڑا معتبر مانا جاتا ہے۔ یہ کیا تھی؟ یہ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی۔ کثرت تلقی سے جہاں حضور کے ہاتھ رک گئے، جن کو برکت نصیب ہو گئی، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔